اب اگر ہم اس عمارت سے نکلتے تو ان لوگوں کی نظروں میں ضرور آتے، اور اگر نہ نکلتے تو 2 بجے کے بعد پولیس چھاپا مار کر ہمیں گرفتار کر لیتی۔ لیکن عظیم رینوکا اتنی بے خبر تو نہیں کہ اپنے خادموں کو ایسی مشکلات کا شکار ہو جانے دے۔ تو تمہیں اس کی اطلاع رینوکا سے ملی تھی؟ ہاں، میں نے اس عمارت میں کوئی ٹیلی فون تو نہیں دیکھا۔ رینوکا عظیم ہے، وہ ایسی چیزوں کی محتاج نہیں۔ اگر وہ اس وقت بھی مجھ سے کچھ کہے تو مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے جائے گی۔ رادھا کی اس بات پر میں نے اس لیے یقین کر لیا کہ مجھے خود کئی بار تجربہ ہو چکا تھا۔ میں نے رینوکا کی آواز اس طرح سنی تھی جیسے وہ میرے قریب ہی کہیں موجود ہو، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اور گربا کا کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال وہ وہاں بہت مصروف ہے۔ مصروف؟ کیا مطلب؟ وہ وہاں گرد کا سپرے کر رہی ہوگی، رادھا نے ہنس کر کہا۔ 2 بجنے میں بھی بہت دیر ہے۔ اس وقت میں گربا وہاں گرد و غبار پھیلا کر وہاں کی حالت ایسی بنا دے گی جیسے وہ مکان عرصہ دراز سے خالی پڑا ہو۔ اس کے بعد وہ بھی اسی راہ سے آئے گی۔ وہ تو کسی بھی راہ سے باہر نکل سکتی ہے، بلی کے روپ میں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ رادھا ایسی بن گئی جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ سرنگ اب ختم ہو چکی تھی اور ہم پھر اسی قسم کے ایک تہہ خانے میں تھے جہاں نظر آنے والی سنگی سیڑھیاں ہمیں اوپر پہنچا سکتی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں ہم نے ان سیڑھیوں کو بھی طے کر لیا۔ رادھا نے ٹارچ کی روشنی چھت کے اس حصے پر ڈالی جہاں ایک پش بٹن تھا۔ رادھا کا بایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھا، غالباً اسی کے دبانے سے چھت میں وہ خلا پیدا ہوتا جس سے گزر کر ہم اوپر جاتے۔ میرا دماغ اس وقت اس سوال میں الجھا ہوا تھا کہ مخبری کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہی ہستی جس نے اپنے ایک کارندے کو مجھ سے ملنے کے لیے چوپاٹی بھیجا تھا؟ پش بٹن کے دبتے ہی چھت میں خلا پیدا ہوا، لیکن وہ خلا کیا پیدا ہوا؟ یوں لگا جیسے جہنم کا دہانہ کھل گیا ہو۔ ایک تپتا ہوا جھونکا ہمارے چہروں سے اس طرح ٹکرایا جیسے ہم عین دوپہر کے وقت اچانک کسی ریگستان میں پہنچ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دھواں بھی تھا جس نے مجھے اور رادھا کو کھانسنے پر مجبور کر دیا۔ اس دھوئیں کے آگے مجھے شعلے بھی لپکتے نظر آئے۔ میں بکلاہٹ میں الٹے ہی قدموں کئی سیڑھیاں اتر گیا۔ یہی اضطراری فعل رادھا سے بھی سرزد ہوا تھا۔ اف بھگوان، اس کے منہ سے نکلا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میں کھانستا ہوا بولا۔ آگ۔ رادھا کی حالت مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ کسی نے اس عمارت میں آگ لگا دی ہے تاکہ ہم ادھر سے بھی نہ نکل سکیں۔ پھر رادھا میرا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ تہہ خانے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ اس خلا کو تو بند کرو، میں چیخا۔ ادھر سے اسے بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، البتہ آدھے منٹ بعد وہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ لیکن دھواں بڑھنے کے لیے وہ آدھا منٹ بھی بہت تھا۔ میں کھانستے کھانستے بدحال ہوا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور آنسو بہنے لگے تھے۔ رادھا مجھے اس تہہ خانے سے سرنگ میں لیے چلی گئی۔ کیا اب ہم واپس اسی عمارت میں چلیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ راستہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے تاکہ پولیس بھی اس کا کھوج نہ لگا سکے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میں ہوش باختہ ہو گیا۔ میں بتا چکی ہوں، عظیم رینوکا اپنے خادموں کی طرف سے بے خبر نہیں رہتی۔ رادھا کے قدم سرنگ میں تیزی سے اٹھتے رہے۔ ٹارچ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ غنیمت ہی ہوا تھا کہ بکھلاہٹ میں ٹارچ اس کے ہاتھوں سے نہیں گری تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بکھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ اس عمارت کا راستہ وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں اس دھوئیں سے تو دور جانا ہے نا۔ رادھا نے اس طرح کہا جیسے میرے سوال سے کچھ جھنجھلا گئی ہو۔ سرنگ جہاں ختم ہوئی، یا یوں کہا جائے کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، ہم وہاں رک گئے۔ دھواں ابھی یہاں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ہماری آنکھوں کی جلن تو فوری طور پر ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیسے مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کو شعلوں میں گرا ہوا دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ آگ سے اس طرح گھبرائی تھی جیسے کوئی بھی عام آدمی گھبرا سکتا ہے۔ ذرا یہ ٹارچ سنبھالو۔ رادھا نے ٹارچ میری طرف بڑھائی۔ جب میں نے ٹارچ اس کے ہاتھ سے لی تو اس نے دیوار سے پیٹھ لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ یہ کیا ہوا تمہیں؟ میں تعجب سے بولا۔ شش، رادھا نے آنکھیں کھولے بغیر سرگوشی والے انداز میں کہا۔ اب مجھے کسی بھی لمحے عظیم رینوکا کی طرف سے کوئی ہدایت مل سکتی ہے کہ ہم اس مصیبت سے کس طرح نکل سکیں گے۔ میں بے وقوفوں کی طرح رادھا کا منہ تکنے لگا۔ وہ جیسے مضحکہ خیز سی نظر آ رہی تھی، اور اس وقت میں نے نہ جانے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا جیسے مجھے کوئی پراسرار ڈرامہ دکھائی دے رہا ہو، جیسے حقیقت وہ نہ ہو جو مجھے نظر آ رہی تھی۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی اور میں اس کا رخ اس کے چہرے کی طرف کیے ہوئے تھا۔ دفعتاً میں نے اسے آنکھیں کھولتے اور کانوں سے انگلیاں نکالتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی، پھر اس سے ٹارچ میرے ہاتھ سے لے لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر سرنگ میں اسی طرف چل پڑی جدھر سے ہم لوٹے تھے۔ میں خاموش رہنا چاہتا تھا لیکن بول پڑا۔ کیا ہدایت مل گئی؟ ہاں، رادھا نے جواب دیا، بس دیکھتے رہو۔
رادھا ٹارچ کی روشنی کو سرنگ کے بائیں کنارے کی طرف لیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کسی خاص چیز کی تلاش ہو۔ آخر وہ ایک جگہ رک گئی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں ایک سوراخ دیکھی جو سرنگ کی دیوار اور فرش سے 1 فٹ باہر نکل کر کنڈے کی طرح گھومی ہوئی تھی۔ رادھا اس پر جھکی اور کنڈے کو انگلیوں میں پھنسا کر اپنی طرف کھینچا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے زیادہ طاقت نہیں لگانا پڑی تھی۔ ہلکی سی گڑگڑاہٹ سرنگ میں گونجی اور ایک راستہ نمودار ہوا۔ آؤ، رادھا مجھ سے کہتی ہوئی سرنگ میں داخل ہو گئی اور میں نے حسب معمول اس کی تقلید کی۔ رادھا جب مسلسل آگے بڑھتی رہی تو میں نے اس سے کہا، کیا اس راستے کا دھانا بند کرنا ضروری نہیں؟ وہ تو آٹومیٹک میکینزم کے تحت خود بند ہو جائے گا، رادھا نے جواب دیا، اور اسی وقت میں نے اپنے عقب میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اس دوسری سرنگ کا راستہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ اب ہم محفوظ ہیں، رادھا نے اطمینان کی سانس لی۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہمیں پھر اسی قسم کی سگی سیڑھیاں طے کرنا پڑیں، لیکن اس مرتبہ آگ اور دھوئیں نے ہمارا استقبال نہیں کیا۔ ہم جس عمارت میں پہنچے تھے وہ جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھی اور وہاں ہمارا استقبال جمنا نے کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی تو تھی لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ رادھا کو مجھ سے الگ لے گئی تھی اور آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد رادھا نے مجھے ایک خوابگاہ میں پہنچایا اور بولی، اب تم آرام کرو، میں ایک ضروری کام سے جمنا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں سر ہلا کر رہ جانے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ وہ دونوں چلی گئیں اور میں تھکے ہوئے انداز میں ایک ایزی چیئر پر ڈھیر ہو گیا۔ میں سچ مچ ایسی تھکن محسوس کر رہا تھا جیسے بے تحاشا کام کرتا رہا ہوں، اور میرا یہ احساس اب بھی قائم تھا کہ شاید مجھے کوئی پوری طرح ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے۔ مگر کیوں؟ اس کا جواب مستقبل کی پرتوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے نہ جانے کتنی پرتیں الٹنا پڑتی تب کہیں جا کر اس سوال کا جواب ملنا تھا۔ ایزی چیئر پر دراز حالت میں نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی، اور پھر میں اس وقت اٹھا جب میرا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا گیا۔ مجھے اس طرح جگانے والی رادھا تھی۔ جب میں سیدھا بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے لگا تو وہ بولی، تم کرسی پر ہی بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے سوئے ہو، اب جلدی سے غسل کر لو، تمہارا لباس اور دوسری تمام اشیاء وہ دیکھو بستر پر رکھی ہوئی ہیں، تم تیار ہو کر ناشتہ کر لو تو ہم اسٹیشن روانہ ہو جائیں گے۔ اسٹیشن؟ ہاں، ریلوے اسٹیشن۔ کیوں؟ شاید تم اب تک نیند میں ہو، کیا تم کو یاد نہیں کہ تمہیں جگدیش رمولی بننا ہے؟ اوہ ہاں، میں واقعی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ بات بھی یاد نہیں رہی تھی کہ مجھے اس سلسلے میں تم سے ایک سوال کرنا تھا۔ ویسے تو یہ بھی ایک حیرت انگیز اتفاق ہے کہ میں جگدیش رمولی کا ہمشکل ہوں، لیکن کیا تم بھی اس کی بیوی کی ہمشکل ہو؟ نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ بھی بتا دوں گی۔ رادھا کچھ جھنجھلا سی گئی۔ پہلے تم جلدی سے تیار تو ہو جاؤ، میں بھی اتنی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اس تیاری میں میرا تقریباً پون گھنٹہ صرف ہوا۔ رادھا اتنی دیر میں تیار ہو کر نہیں آ سکتی تھی۔ میں ایزی چیئر پر بیٹھ گیا اور اسی وقت میرے لیے ناشتہ آیا۔ ناشتہ لانے والی ہستی ایسی تھی کہ میں چونک گیا۔ وہ گربا تھی۔ تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حسب سابق وہ خاموشی رہی اور اس کا چہرہ سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ناشتے کی ٹرالی میرے سامنے کی اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے کچھ پراسرار سی معلوم ہوئی۔ میں الجھے ذہن کے ساتھ اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دوسری عجیب و غریب حرکت کی۔ اس نے کاغذ کا ایک چھوٹا سا پرزہ میری طرف بڑھایا تھا۔ بے اختیار میں نے اسے سوال کرنا چاہا کہ یہ کیا ہے، لیکن میرے لب کھلتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ایک بار پھر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اب کاغذ کا وہ پرزہ میرے ہاتھ میں تھا اور میری دماغی حالت ایسی تھی جیسے کوئی پہیہ بہت تیزی سے گھوم رہا ہو۔ گربا بہت تیزی سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اب میں نے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا۔ اس پر ٹیڑھے میرے حروف میں لکھا تھا، راشٹرپتی بھون کی ضیافت میں ایک شخصیت پرنسس تارا کی بھی ہوگی، کوشش کرنا کہ اس سے تنہائی میں مل سکو، اس میں تمہاری بھلائی کے کئی پہلو ہیں۔ وہ تحریر پڑھ کر میری عجیب حالت ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے ارد گرد مکمل سکوت چھا گیا ہو۔ اس تحریر کا صریح مطلب یہ تھا کہ گربا رینوکا کو دھوکہ دے رہی تھی اور اس کا تعلق اس ہستی سے تھا جو رینوکا کی مخالف تھی۔ ٹھک ٹھک اونچی ایڑی کے سینڈلوں کی آواز نے میرے ارد گرد پھیلے ہوئے سکوت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ رادھا کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کا پرزہ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ جب رادھا کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی تھی کہ اپنے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہ ہونے دوں۔ آخر ہم اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے جہاں سے راجدھانی ٹرین ہمیں دلی پہنچا دیتی۔ اسٹیشن تک کا سفر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایمبیسڈر کار تھی جس کی ڈرائیونگ کا فرض جمنا نے خود لیا تھا۔ وہ غالباً صرف اس لیے ساتھ تھی کہ ہمیں اسٹیشن پہنچا دے۔ ایسا ہی ہوا۔ جمنا ہمارے ساتھ پلیٹ فارم تک بھی نہیں گئی اور اسٹیشن کی عمارت کے باہر سے ہی رخصت ہو گئی۔
ایک کلی نے ہمارا سامان اٹھایا جو صرف 2 سوٹ کیسوں پر مشتمل تھا۔ ہم راجدھانی کے ایک ایئر کنڈیشن کوپے میں داخل ہوئے۔ کلی سامان رکھ کر چلا گیا۔ اب ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ رادھا کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ بولنے کے موڈ میں نہ ہو۔ آخر میں نے ہی اسے ٹوکا، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ رادھا نے میری طرف دیکھا اور پھر بولی، میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم کون ہو تو تم پر اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں میں کچھ بے ترتیبی محسوس کی۔ مجھے عظیم دیوی سے ہدایت ملی ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم انسان نہیں ہو۔ میرے ذہن میں کئی بار کا سنا ہوا یہ فکرہ گونج اٹھا، تم صرف ایک سایہ ہو۔ میں کوئی سوال کرنے کی بجائے بس رادھا کو دیکھتا رہا۔ میرے دیکھنے کا انداز خود ایک سوال تھا۔ رادھا نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، تم خدائی نہیں بلکہ انسانی تخلیق ہو۔ تم کو ایک انسان نے تخلیق کیا ہے، تم کو عظیم دیوی نے تخلیق کیا ہے۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں رادھا کو تکتا رہا، حالانکہ اب تک جو کچھ میرے ساتھ پیش آتا رہا تھا وہ بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں تھا۔ عظیم دیوی ایک عظیم مصنفہ بھی ہے، رادھا نے کہنا شروع کیا، ایک ایسی مصنفہ جو پہلے کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگی۔ وہ اپنی کہانیوں میں جو کردار تخلیق کرتی ہے وہ حقیقتاً ایک وجود پا لیتے ہیں، انہیں ایک جیتی جاگتی ہستی کی طرح دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی وہ کہانیاں کبھی شائع نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس محفوظ رہتی ہیں۔ اس نے صرف انسانوں ہی کو نہیں، جانوروں کو بھی تخلیق کیا ہے اور ان کو حیرت انگیز صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ میرے ذہن پر گربا کا سایہ لہرا گیا۔ رادھا کہتی رہی، تم بھی اس کا ایک کردار ہو، اس لیے تمہیں اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنی کہانی میں تم کو ہلاک نہ کرے۔ میں بالکل ساکت بیٹھا رہا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سارا جسم شل ہو کر رہ گیا، صرف دماغ شل نہیں ہوا تھا، اور ان گنت سوال میرے ذہن میں چکرا رہے تھے، لیکن میں کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ رادھا کی باتیں حقیقت تھیں یا افسانہ، اس کا جواب کون دیتا؟ میں نے اس موضوع پر رادھا سے کوئی گفتگو کرنا فضول سمجھا، یہ مجھے صرف مستقبل بتا سکتا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ آخر سفر کا آغاز ہوا۔ بمبئی کو پیچھے چھوڑ کر ٹرین مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ ٹرین کی دھڑ دھڑ گونج اور کبھی کبھی بجنے والی سیٹیوں سے زندگی کا احساس ہو رہا تھا، ورنہ باہر کی متحرک فضا پر چھائے ہوئے مکمل اندھیرے میں تو موت ہی کے سائے رقص کرتے نظر آ رہے ہوں گے۔ اگر میں ایئر کنڈیشن کوپے میں نہ ہوتا تو شاید اس ہولناک ویرانی کو دیکھ بھی لیتا۔ اس وقت کوپے کی روشنی میں صرف رادھا کا چہرہ میرے سامنے تھا۔ خاصی دیر سے ہم دونوں میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت رادھا کے چہرے پر سوچ بچار کے غیر مرئی ہیولے رقص کر رہے تھے۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی، لیکن ادھر میرا ذہن بھی خیالات کی بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ رادھا نے رینوکا دیوی کے بارے میں جو کہانی مجھے سنائی تھی، اس کی سنسنی خیزی کو میں اب تک اپنے وجود میں پھیلتے سمٹتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ ایک سوال کی دھمک تو میرے ذہن پر مسلسل ہو رہی تھی، کیا واقعی میں کوئی انسان نہیں بلکہ محض ایک کردار ہوں؟ وہ کردار جو رینوکا دیوی نے تخلیق کیا تھا، کیا واقعی کوئی کہانی نگار ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی تخلیق کردہ کردار وجود پا لیتے ہوں؟ رادھا کی سنائی ہوئی یہ کہانی مجھے محض ایک کہانی ہی معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں ان حالات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو مجھے اب تک درپیش رہے تھے۔ قدم قدم پر مجھے ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا تھا جن کی شریعت سے انکار ممکن نہیں تھا۔ وہ سارے واقعات میرے ذہن کے پردے پر اس طرح منعکس ہو رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو۔ پھر جب اس فلم کا ایک کردار گربا میرے سامنے آیا تو میرے جسم میں پھیلی ہوئی سنسناہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ گربا ایسی ہی ہستی تھی جسے دیکھ کر بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو سکتا تھا۔ وہ پوری اسرار ہی نہیں بلکہ خوفناک بھی تھی۔ مجھے کبھی اس کی آواز سننے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ بات جاگزی تھی کہ اگر کبھی ایسا اتفاق ہوتا تو مجھے انسانی آواز کی بجائے بلی ہی کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے تنفس کی آواز بھی بلی کی گڑگڑاہٹ سے مشابہ تھی، اور اس کے چلنے کا انداز بھی بلی ہی کی طرح بے آواز تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے احساس ہوا کہ میرے رگوں پہ میں خوف سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اپنے ذہن سے گربا کے خیال کو جھٹکا اور رادھا کی طرف دیکھنے لگا۔ رادھا اپنی برت پر دراز ہو چکی تھی اور اس نے اپنا دایاں بازو آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس طرح شاید وہ کوپے کی روشنی سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتی تھی تاکہ جلد نیند آ سکے۔ ویسے یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سو چکی ہو۔ بہرحال میں نے مناسب یہی سمجھا کہ کوپے کی لائٹ بجھا کر خود بھی لیٹ جاؤں۔ میں لیٹ تو گیا، لیکن خیالات کا دھارا مجھے اپنی زد میں لیے رہا۔ رینوکا دیوی کسی جن کی طرح میرے اعصاب پر مسلط تھی۔ شاید خواہش کے باوجود مجھے اس کے تصور سے نجات نہیں مل سکی۔
یوں لگتا تھا جیسے میرے اعصاب نے بھی اس کی غلامی قبول کر لی ہو۔ اس کے طلسمی حصار سے نکلنا شاید میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے اپنی جان چھڑانے کی کوششیں بھی کی تھیں مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب شاید میرے لیے اس کے سوا کوئی صورت نہیں رہ گئی تھی کہ رینوکا دیوی کے جال سے نہ الجھوں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں تاوقت یہ کہ کوئی موافق صورتحال پیدا ہو جائے۔ ہر چند میری اسیری کی مدت زیادہ نہیں تھی لیکن میرا عالم اس پنچھی کی طرح تھا جس نے قفس سے سمجھوتا کر لیا ہو۔ میں اب ممبئی سے دہلی کی طرف سفر کر رہا تھا لیکن میری حالت یقیناً ایسی ہی تھی جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر کے لے جایا جا رہا ہو۔ مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ دہلی پہنچ کر مجھے کیا عجیب و غریب کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں صرف اتنا جانتا تھا کہ وہاں مجھے راشٹرپتی بھون میں ہونے والی اس تقریب میں شرکت کرنا تھی جس کا مہمان خصوصی برطانیہ کا شہزادہ چارلز تھا۔ اس تقریب کے ناطے سے مجھے گربا کا دیا ہوا وہ پرچہ بھی یاد آیا جس میں لکھا تھا کہ میں اس تقریب میں پرنسس تارا نامی کسی عورت سے ضرور ملوں۔ گربا نے وہ پیغام مجھے اس طرح دیا تھا جیسے وہ چاہتی ہو کہ اس کی اس حرکت کا علم رینوکا دیوی کو نہ ہو پائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گربا رینوکا دیوی کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھی۔ وہ بظاہر رینوکا دیوی کی غلام نظر آتی تھی لیکن شاید اس کا اصل رشتہ ان لوگوں سے تھا جو اس کی مخالفت میں سرگرم عمل تھے۔ مجھے وہ آدمی یاد آ گیا جس نے مجھے چوپاٹی پر اس لیے بلایا تھا کہ مجھے میرے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن ہوا کیا تھا؟ اس کی دردناک موت۔ دردناک ہی نہیں بلکہ پراسرار بھی۔ دنیا میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی شخص نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ لیا ہو۔ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ اس شخص کو ایسا کرنے پر مجبور کرنے والی طاقت رینوکا کی ہی تھی۔ میں نے اس وقت رینوکا دیوی کے ہنسنے کی آواز بھی سنی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ گویا یہ طے تھا کہ وہ مخالف گروہ رینوکا سے زیادہ طاقتور نہیں تھا، لیکن اس گروہ کی ایک رکن بلا شبہ گربا بھی تھی۔ بھگوان جانے وہ کیا بلا تھی۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگتا تھا کہ کیا رینوکا دیوی گربا کی اصلیت سے واقف ہو سکتی ہے؟ اس کا امکان تو مجھے برائے نام ہی نظر آ رہا تھا، لیکن رینوکا دیوی کی طاقت اور خباثت مجھ پر سورج کی طرح سوار تھی۔ مجھے یہ امکان زیادہ روشن نظر آ رہا تھا کہ خود رینوکا نے ہی گربا کو ڈھیل دے رکھی ہو۔ وہ جب بھی چاہتی اس کی لگامیں کھینچ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خیال کوندے کی طرح میرے ذہن میں آیا۔ ایک امکان یہ بھی تو تھا کہ رینوکا دیوی میرا ایک اور امتحان لینا چاہتی ہو اور اس نے مجھے جس اہم مشن پر روانہ کیا ہے اس کے پیش نظر اسے میری آزمائش مقصود ہو۔ میں ششوپنج میں پڑا رہا اور ٹرین اپنی منزل کی طرف دوڑتی رہی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اپنے ذہن میں چکراتے ہوئے خیالات سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پھر میں نے کوپے میں روشنی بھی کر دی۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے میری وحشت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کوپے میں روشنی ہوئی تو میں نے رادھا کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔